حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسا ہے۔ اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے طے کر لیا۔ یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں۔ جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی زمین ہے، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے۔ جواب سن کر شبیر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمکنے لگا، منور ہو گیا آپ کا رخ، آپ کا چہرہ۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری منزل مقصود ہے، یہی سامان کھول کا قیام کرنا چاہیے۔ یہ نہر، صحرا اور یہ وادی ہماری ہے۔ خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیداور تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، اگرچہ وہ پریشان تھے، مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دیے اور یہی قیام کرنے لگے۔ قافلے میں خاندان کی عورتوں کے لیے خیمے لگوائے گئے، لیکن اسی اثنا میں دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ یہ لشکر یزید تھا۔ جنگ کا اعلان ہوا اور سب لڑنے کے لیے ہتھیار سجانے اور صف لگانے لگے۔ شر اور خیر ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ ایک طرف حکمراں کا جبر تھا، حکمراں کا ظلم تھا، دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا۔ مانی ہوئے اشارات ازل سے یعنی ابتدا سے، ازل سے یعنی ہمیشہ سے، سبق پا یعنی ہلکے قدموں سے، مراد آسانی سے، کرب و بلا یعنی مصیبت، پریشانی، معراج یعنی عظمت، بلندی، تابہ یعنی روشن، منزل جانا یعنی مراد منزل مقصود، پیما باندھنا یعنی وعدہ کرنا، ترائی یعنی دریا کی وادی، دیداور یعنی عقل مند، سر نیوڑھانا یعنی سر جھکانا، آشفتہ سر یعنی مصیبت کا مارا، صدف یعنی سیپ، روشن گوہر مراد روشن کردار والا، تشنا لبی یعنی پیاس، حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کے خاندان کی عورتیں، خواتین، آدھا عدو کی جمع، آدھا یعنی دشمن، دل حاسد یعنی تنگ دل، تنگ نظر، کوتا نظر، کمظرف یعنی کمینہ، کم حوصلہ رکھنے والا، پھر جانا یعنی مکر جانا، کذب یعنی جھوٹ، بیت اسلامی قانون کے مطابق کسی کو امیر ماننے کا عہد، وعدہ، اسلحہ جنگ یعنی جنگ کے ہتھیار، آمادہ پیکار یعنی جنگ کے لیے ہتھیار، خوابیدہ ضمیر یعنی جس کا ضمیر سویا ہوا ہو، مراد بے حس، بیداری ایمان یعنی ایمان کی تازگی۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا بغور مطالعہ کیجیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، گڈ بائے، اللہ حافظ۔